اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام السلام علیکم۔ میں سیدہ عظمیٰ زیدی آپ کو اپنے چینل اسپریچول ہیلنگ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریلیشن آف اسپریچولیٹی ٹو ملٹیپل یونیورس، یعنی علم روحانیت کا تعلق مختلف جہانوں اور مختلف عالمین کے ساتھ۔ تو ویورز، ہم سب لوگ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور ایسی ہی 7 زمینیں بنائی ہیں، اور بلیو کیوں نہ کریں، کیونکہ اس کا ثبوت خود قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اسی طرح پھر سورہ الاسراء کی آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں سب کے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ تو ویورز، ان تمام آیات قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے وہاں 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، اور ان تمام آسمانوں کے درمیان جو عالمین موجود ہیں وہاں رہنے والے لوگوں پر اس کے حکم بھی اترتے رہتے ہیں، اور وہاں رہنے والے لوگ اور دیگر مخلوقات اس کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملٹیپل ڈائمینشنل یونیورس کی، یعنی کائنات کے بارے میں بات کریں گے۔ ویورز، ہمارا صرف ایک یونیورس نہیں بلکہ بے شمار یونیورس ہیں، الگ الگ طریقے کے الگ الگ ٹائپ کے یونیورس ہیں، کیونکہ یونیورس از آلویز انفینائٹ، سو یونیورس از نیور اینڈنگ۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم ملٹیپل ڈائمینشنز کی بات کریں گے، کیونکہ ہمارے یہ ڈائمینشنز ایک الگ الگ یونیورس میں موجود ہیں۔ اب یہ ڈائمینشنز کیا ہوتے ہیں؟ ڈائمینشنز یعنی وقت کے الگ ایام۔ جیسا کہ ہماری ارتھ کو آپ لے لیں، ہماری ارتھ پہ وقت کچھ اور ہے، جبکہ ادر ڈائمینشن میں وقت کچھ اور ہے، یعنی وہ دنیا کچھ اور ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اپنی زمین کی بات کریں تو ہماری زمین مادے سے بنی ہے۔ یہاں مادہ 3 حالتوں ٹھوس، مائع، گیس میں پایا جاتا ہے، یعنی سالڈ، لیکوڈ اور گیس میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سولر سسٹم کے جو دوسرے پلینٹس ہیں وہ بھی مادے کی ان تینوں حالتوں سالڈ، لیکوڈ، گیس سے بنے ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر ہمارے سولر سسٹم کو فزیکل ڈائمینشن بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی باقی کے ڈائمینشنز ہیں۔ دوسرے ڈائمینشنز میں بھی پلینٹ ہیں، سن ہے، مون ہے، مگر وہاں کا ایٹماسفیئر، دوسرے پلینٹس کا انوائرمنٹ اور دوسرے پلینٹس کی سراؤنڈنگ اور وہاں کے لوگ ہماری دنیا سے یا وہاں کی مخلوقات ہماری دنیا سے مختلف ہیں، یعنی وہاں ایک نان ہیومن لائف موجود ہے۔ وہاں مختلف ٹائپ کے سیلیسٹیل بینگز یعنی آسمانی مخلوقیں رہتی ہیں، وہ سب ہم سے الگ ہیں۔ اب اگر ہم 7 آسمان پر موجود ڈائمینشنز یا عالمین کی بات کریں تو سب سے پہلا جہان، جس کا نام علم روحانیت میں عالم ناسوت ہے اور 3rd ڈائمینشن ہے۔ یہ دیکھیے، آپ یہاں اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس 3rd ڈائمینشن یعنی ارتھ کی بات کر رہے ہیں، جس زمین میں ہم رہتے ہیں، یا سولر سسٹم آپ لے لو کہ سولر سسٹم جو ہمارا پورا سولر سسٹم ہے جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے، اسے 3rd ڈائمینشن یا 3D کہا جاتا ہے اس پورے سولر سسٹم کو، اور علم روحانیت میں اسے عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔
جبکہ انگریزی میں اسے سولر سسٹم کہا جاتا ہے اور اردو میں نظام شمسی کہتے ہیں، یعنی ستاروں کا جہان۔ ویورز اس ڈائمینشن کو تھرڈ ڈائمینشن، اس ڈائمینشن کو دیکھیں، تھرڈ ڈائمینشن یا 3D کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین، ارتھ اور دیگر 6 زمینیں اسی تھرڈ ڈائمینشن میں موجود ہیں۔ اس ڈائمینشن کے تمام پلینٹس سالڈ، لیکوڈ اور گیس پر مشتمل ہیں۔ اس پورے سولر سسٹم میں ایسا نہیں کہ لائف صرف ارتھ پر ہی ایگزسٹ کرتی ہے، یہاں اور بھی پلینٹ ہیں جہاں پر سپر انٹیلیجنٹ، یعنی اس تھرڈ ڈائمینشن کے اندر اور بھی پلینٹس ہیں جہاں پر سپر انٹیلیجنٹ لائف ایگزسٹ کرتی ہے، جیسا کہ پلینٹ مارس پہ مارٹینز رہتے ہیں، پلینٹ وینس پہ وینیساز آباد ہیں، اور ایسے ہی دیگر پلینٹس پر بھی مخلوقات آباد ہیں۔ وہ اس سولر سسٹم کے ایلینز کریچرز کہلاتے ہیں۔ وہ بھی ہم ہیومنز کی طرح ہی ہیں، ان کے پاس بھی ہم ہیومنز کی طرح ایک فزیکل بائیولوجی یا فزیکل اناٹمی ہوتی ہے، جو ایلین اناٹمی یا فزیکل یا پھر ایلین بائیولوجی کہلاتی ہے۔ ہمارا یہ سولر سسٹم یا پھر یہ ہم عالم ناسوت جسے علم روحانیت میں کہتے ہیں اور تھرڈ ڈائمینشن یا 3D کہا جاتا ہے، یہ ادنیٰ ترین جہان ہے جو اس پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ اس جہان کو انٹر گیلیکٹیکل اسپیس بھی کہا جاتا ہے، یہاں کروڑوں کی تعداد میں گیلیکسیز موجود ہیں۔ ویورز، یہی وہ جہان ہے، یہی وہ 3D یا تھرڈ ڈائمینشن یا عالم ناسوت ہے کہ جہاں پر انسان تحقیق کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ تحقیق ناسا کر رہا ہے۔ اس 100% جہان کا انسان نے ابھی تک صرف 3% حصہ دیکھا ہے، وہ حصہ جہاں روشنی موجود ہے، جبکہ 97% حصے میں اندھیرا ہے، یعنی ڈارک انرجی ہے، جو کہ ابھی انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس ڈارک انرجی کے اندر جو 3% حصہ انسان نے دریافت کر لیا ہے، اس میں موجود گیلیکسیز کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو کہا جاتا ہے کہ اسے کاؤنٹ کرنے کے لیے 300 خرب سال لگ جائیں گے۔ اس 3% عالم ناسوت میں جو انسان دیکھ چکا ہے، اگر ہم صرف اپنی کہکشاں کی بات کریں جس کا نام ملکی وے ہے، صرف اسی کہکشاں میں، ہماری ملکی وے کہکشاں میں ہی صرف ہمارے سورج سے بڑے 300 خرب سورج اور موجود ہیں۔ جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں ویورز، اسی طریقے سے کہکشاؤں سے مل کر کلسٹر بنتے ہیں اور کلسٹر سے مل کر سپر کلسٹر بنتے ہیں۔ جس کلسٹر میں ہماری ملکی وے گیلیکسی موجود ہے، صرف اسی کلسٹر کے اندر 47,000 کلسٹر موجود ہیں، جبکہ ہمارے پورے سولر سسٹم میں کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر موجود ہیں، ناسا کی تحقیق کے مطابق، جو اس ڈارک انرجی کے اس عظیم جال میں معمولی نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ اسی نظام شمسی میں 7 پلینٹس پر اللہ تعالیٰ نے، اسی نظام شمسی کے اندر جسے ہم تھرڈ ڈائمینشن کہتے ہیں، 3D کہتے ہیں، اسی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور بنائی ہیں جس پر انسان آباد ہیں یا پھر انسانوں سے ملتی جلتی مخلوقات آباد ہیں۔ یہ وہی 7 زمینیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ انہی 7 زمینوں کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو رکھا ہے، یعنی جن لوگوں نے نیک اعمال سر انجام دیے ان کے لیے جنت کو رکھا ہے، اور جنہوں نے برے اعمال سر انجام دیے ان کے لیے دوزخ یا جہنم کو رکھا ہے۔ تو ویورز، ناسا کی تحقیق کے فلکیات نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں کئی سو ایسے سیارے دریافت ہوئے ہیں جہاں کے طبعی حالات ہماری ارتھ سے ملتے جلتے ہیں، اور وہاں جاندار مخلوقات کی آبادیاں بھی موجود ہیں۔ اس عالم ناسوت میں حضرت انسان سے پہلے جنات آباد تھے، اس لیے یہاں جنات کے مزاج کے مطابق نار ہے۔ اگر انسان اس جہان کی مٹیریلسٹک تھنگس میں پڑ کر رہ جاتا ہے تو وہ اسی جہان کا ہو کر رہ جاتا ہے،
کیونکہ اس جہان ناسوت کے اوپر ابلیس یعنی شیطان کا تصرف ہے، اور ہر ایک انسان کے اوپر ابلیس یعنی شیطان کا تصرف ہے۔ اس نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے ہر ایک انسان کے اوپر شیطان نے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو، حضرت انسان اس ابلیس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث ہے کہ کائنات میں 18,000 عالمین موجود ہیں، اور ان 18,000 عالمین کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے 18,000 عالمین کا، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 18,000 عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہیں اور رسول ہیں۔ اس تھرڈ ڈائمنشن، یہ تو تھی ویورز عالم ناسوت یا تھرڈ ڈائمنشن یا 3D ڈائمنشن کی بات ہم ابھی کر رہے تھے۔ اب اسی نظام شمسی میں یا سولر سسٹم میں یا عالم ناسوت کہہ لیں آپ، یا اس کو 3D کہہ لیں 3D کہہ لیں، اسی 3D نظام کے اندر موجود جو نیچے کے جو ڈائمنشنز ہیں وہ ہیں 0 ڈائمنشن، 1 ڈائمنشن 1D اور 2 ڈائمنشن یعنی 2D۔ یہ 3 ڈائمنشنز جو ہیں وہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہیں، یعنی یہ لوئر ڈائمنشنز کہلاتے ہیں۔ انہیں بلیک ہول یونیورس بھی کہا جاتا ہے، انہیں لوئر ڈائمنشن بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں فینٹم میٹرکس بھی کہا جاتا ہے اس پورے ڈائمنشن کو۔ یہ سارے لوئر ڈائمنشنز ہیں۔ ان ڈائمنشنز میں جو بھی مخلوق رہتی ہے وہ سارے لوئر سیلیسٹیل بینگز ہیں، یعنی کم نچلے درجے کی آسمانی مخلوقات ان ڈائمنشنز کے اندر 0D 1D اور 2D میں رہتی ہیں، جسے بلیک ہول یونیورس یا لوئر ڈائمنشنز بھی کہا جاتا ہے۔ اسی بنا پر کیونکہ یہاں پر لوئر سیلیسٹیل بینگز رہتے ہیں، اس لیے اسے لوئر ڈائمنشن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے فینٹم میٹرک یونیورس بھی کہا جاتا ہے، اور اسے بلیک ہول یونیورس بھی کہا جاتا ہے۔ اس ڈائمنشن میں جنات، شیاطین، چڑیلیں، ڈائنے، وچ کرافٹس، جادوگرنیاں، ڈیمنز، بدروحیں، شیاطین، ڈیمونکس، ایلین، ریپٹائلا، فالن اینجلز اور سینر ڈیڈ ہیومن اسپرٹس رہتی ہیں، یعنی وہ ڈیڈ ہیومن سولز جنہوں نے دنیا میں شیاطین کی پیروی کی، وہ مرنے کے بعد اس ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں۔ ان ڈائمنشنز میں جتنی بھی آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ سب کی سب ڈارک اور نیگیٹو آئیڈینٹیٹیز ہیں، مگر یہ ڈارک آئیڈینٹیٹیز بہت ہی زیادہ سائنٹیفک ہیں، بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن یہ اپنی نیگیٹیوٹی اور اپنی ڈارکنیس کی وجہ سے گاڈ سورس سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، یعنی ان میں نور نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ان کا کنیکشن نہیں ہے۔ یہاں جو مخلوقات رہتی ہیں 0D 1D اور 2D میں، ان تمام کا کنیکشن گاڈ سورس یعنی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، کیونکہ ان کا ہارٹ چکرا کلوزڈ ہے، بند ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے پیغامات کو ریسیو نہیں کر پاتے۔ اللہ کے پیغامات ریسیو کرنے کی صلاحیت صرف ان لوگوں میں ہی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے دل کو نور سے منور کر لیا ہوتا ہے، مگر ان میں یہ صلاحیت موجود نہیں۔ ان کے اندر رحم، پیار، محبت، شفقت، احساس، فرما برداری، تابع داری اور اسی طرح کے دوسرے پازیٹیو فیلنگز یا دوسرے پازیٹیو ایموشنز ان کے اندر نہیں ہوتے۔ یہ مخلوقات، یہ ڈارک اینٹیٹیز یا یہ نیگیٹو اینٹیٹیز ہمیشہ گریڈ، پاور، ہیٹریٹ، انوی، جیلسی، اینیمیٹی، ہاسٹیلیٹی، کریونگ، لسٹ اور سیکس کی طرف ہی مائل رہتے ہیں۔ ان لوئر ڈائمنشنز اور ہماری تھرڈ ڈائمنشن یعنی ہمارا سولر سسٹم کے درمیان میں ایک انٹر ڈائمنشنل اسپیس ہے۔ یہ اس لیے، یہ دیکھیں آپ، یہ جو لوئر ڈائمنشن ہے 0D 1D 2D، اور یہ ہمارا تھرڈ ڈائمنشن یعنی ہمارا سولر سسٹم یا عالم ناسوت،
ان کے درمیان میں ایک انٹر ڈائمینشنل اسپیس ہے۔ یہ اسپیس اس لیے کریٹ کیا گیا تھا تاکہ 0D 1D اور 2D کی جو ڈارک اینٹیٹیز ہیں وہ ہماری ارتھ میں داخل نہ ہو سکیں، مگر یہ جو انٹر ڈائمینشنل اسپیس ہے کہ یہاں کی ڈارک اینٹیٹیز یا نیگیٹو اینٹیٹیز جو ہیں وہ ہمارے سولر سسٹم میں یا ہماری ارتھ میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس اسپیس کو اس لیے کریٹ کیا گیا تھا پروردگار عالم نے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہزاروں سال پہلے ہی یہ جو انٹر ڈائمینشنل اسپیس ہے اسے ہزاروں سال پہلے ہی شیاطین نے ہائی جیک کر لیا ہے، اور ہماری تھرڈ ڈائمینشن یا 3D اور لوئر ڈائمینشن کے درمیان میں بہت سارے انرجی پورٹل ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انرجی پورٹل ہیں ہماری تھرڈ ڈائمینشن اور لوئر ڈائمینشنز کے درمیان میں، یعنی اس دنیا کو اس دنیا سے جوڑنے والے ملٹیپل انرجی پورٹل ہیں، جنہیں انرجی پورٹل یا سینٹا میٹرکس کہا جاتا ہے۔ انہیں بلیک ہول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں انہیں سینٹا میٹرک یا بلیک ہول بھی کہتے ہیں اور انرجی پورٹل بھی کہتے ہیں۔ انرجی پورٹل اور سینٹا میٹرک یا بلیک ہولز کہتے ہیں، یہ ہماری ارتھ کو لوئر ڈائمینشن سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو بلیک ہولز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یا سینٹا میٹرکس دکھائی دے رہے ہیں، یہ ہماری ارتھ کو یا تھرڈ ڈائمینشن یعنی سولر سسٹم کو اس سے لوئر ڈائمینشن سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور انہی بلیک ہول کے راستے سے شیاطین نے ہماری زمین کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ اسی بنا پر اب ہماری زمین یا یوں کہیے کہ پورا سولر سسٹم کو اب لوئر ڈائمینشن میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو بلیک ہولز ہیں ان بلیک ہولز کے راستے سے ہی شیاطین نے ہماری اس تھرڈ ڈائمینشن یعنی سولر سسٹم یا عالم ناسوت پر کنٹرول حاصل کر لیا، اس کو ہائی جیک کر لیا، اس انٹر ڈائمینشنل اسپیس کو، اور وہ شیاطین جو ہے وہ ہمارے سولر سسٹم یا ہماری ارتھ پہ داخل ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہمارا یہ تھرڈ ڈائمینشن ہے، تھرڈ ڈی ہے، وہ بھی اب لوئر ڈائمینشن میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اور انہی بلیک ہولز کے راستے سے شیاطین نے ہماری زمین کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ اسی بنا پر ہماری زمین یا یوں کہیے کہ پورا سولر سسٹم کو اب لوئر ڈائمینشن میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اسپیشلی تھرڈ ڈی میں 3D میں اسپیشلی یہاں 3D میں بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان رہتے ہیں وہ سب اپنی روح یعنی سول سے ڈسکنیکٹڈ ہو چکے ہیں، اور اپنی سول سے کنیکٹ ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے زمین پر جنم کیوں لیا ہے، انہیں اپنے سول پرپس کا ہی نہیں پتہ، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں یہ جسم کیوں ملا، انہیں زمین پر کس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، اور وہ ایک ہی طریقے کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی پیدا ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے ہوئے، پھر بچوں کو بڑا کیا، پھر ان کی شادیاں کی اور پھر مر گئے، یعنی وہ پیدا ہوتے ہیں، پین دیکھتے ہیں، سفرنگز دیکھتے ہیں، بیماریاں دیکھتے ہیں، دکھ درد تکالیف جھیلتے ہیں، غربت دیکھتے ہیں، بیروزگاری جہالت لا علمی دیکھتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، اور اگر گناہوں کی حالت میں مرے تو بعد مرنے کے وہ لوئر ڈائمینشن میں ہی چلے جاتے ہیں، یعنی یہاں 3D کے لوگ جو ہیں بعد مرنے کے وہ اگر انہوں نے اپنی لائف کے اندر شیاطین کی پیروی کی ہوتی ہے تو بعد مرنے کے انہی لوئر ڈائمینشن میں ہی چلے جاتے ہیں، شیاطین کی دنیا میں۔ ان وجوہات کی بنا پر اب ارتھ کو بھی لوئر ڈائمینشن یعنی تھرڈ کلاس ڈائمینشن کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ویورز، اللہ تعالیٰ کی کائنات صرف اسی عالم ناسوت جسے آپ تھرڈ ڈائمینشن یا 3D کہتے ہیں یا 0D 1D اور 2D ڈائمینشنز جو ہیں صرف اسی عالم ناسوت تک ہی محدود نہیں ہیں، اور اس کے اوپر جو اس نیلے آسمان تک ہی محدود نہیں بلکہ ہمارے سروں پر موجود یہ پہلا آسمان ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس جیسے 6 آسمان اور بھی ہیں، جس طرح اس پہلے آسمان کے نیچے ہمارا یہ سولر سسٹم جسے آپ علم روحانیت میں عالم ناسوت یا تھرڈ ڈائمینشن کہتے ہیں، اسی طرح دوسرے 6 آسمانوں کے نیچے بھی جہان آباد ہیں۔
وہاں بھی ہماری زمین جیسے پلینٹس موجود ہیں، مگر وہ ہماری زمین سے مختلف ہیں۔ وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کا کلائمیٹ، وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں کی سراؤنڈنگ ہماری زمین سے مختلف ہیں۔ تو ویورز اب ہم بات کرتے ہیں اپر ڈائمینشنز کی، یعنی ہائر ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں، یعنی آسمانوں اور آسمانوں پر موجود عالمین یا ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں۔ تو ویورز ہماری اس عالم ناسوت کے اوپر جو پہلا آسمان ہے، یہ جو ہمارا عالم ناسوت ہے، یہ پورا تھرڈ ڈائمینشن عالم ناسوت یا سولر سسٹم جو ہے، اس کے اوپر جو آسمان ہے، اس کا پہلا آسمان جو ہے اس کا نام رقیہ ہے۔ اس آسمان کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ جنات اور شیاطین انسانوں کے بارے میں خدا کے پلان کو جاننے کے لیے اس آسمان کے گرد گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور اس آسمان کے اوپر جو جہان آباد ہے اسے علم روحانیت میں عالم ملکوت کہتے ہیں۔ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ انٹر ڈائمینشنل اسپیس کہہ لیں یا پھر اس کو آپ آسمان سمجھ لیں، جو اس عالم کو اس عالم سے سیپریٹ کرتا ہے، الگ کرتا ہے، جدا کرتا ہے۔ اس عالم کو، یہ جو عالم ہے، پہلے آسمان کے نیچے یہ جو عالم ہے، اس عالم کو علم روحانیت میں عالم ملکوت کہتے ہیں۔ یہاں جو نان پلینٹس ہیں وہ 14 ہیں، یعنی ابھی تک جو معلوم تعداد ہے وہ 14 پلینٹ ہیں، جن میں 7 پلینٹ جنت کے ہیں اور 7 پلینٹ جہنم کے ہیں۔ یہ الگ الگ پلینٹس ہیں۔ اگر ہم جنت کے پلینٹس کی بات کریں تو پہلا پلینٹ جنت کا خلد ہے، دوسرا پلینٹ قرار ہے، تیسرا پلینٹ عدن ہے، چوتھا پلینٹ ماوا ہے، پھر جنت سلام ہے، پھر جنت فردوس ہے، پھر جنت جنہ ہے۔ یعنی جیسے جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے، یہاں اس ڈائمینشن میں بہت سے پلینٹس ہیں، لیکن 7 نان پلینٹس ہیں جنہیں ابھی تک انسان جان سکا، وہ 7 جنت کے اور 7 جہنم کے پلینٹس ہیں۔ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے، ان کے نیک اعمال کے درجات کی بنا پر ان کے لیے جنت کے مختلف پلینٹس بنائے گئے ہیں، اور جس طریقے سے یہاں پر جنت کے پلینٹس بنائے گئے ہیں انسانوں کے نیک اعمال کے درجات کی بنیاد پر، اسی طرح یہاں جہنم کے بھی 7 پلینٹس موجود ہیں۔ عالم ملکوت کی بادشاہی حضرت آدم علیہ السلام کو ملی ہے۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے وابستہ ہوئے، یا جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے ہیں، ان کی رسائی عالم ملکوت تک ہے۔ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو ان کی ملاقات اس عالم میں حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اس ڈائمینشن میں حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اور اگر ہم ڈائمینشنز کی بات کریں تو اس عالم ملکوت کے اندر 4 ڈائمینشن ہے جسے 4D کہا جائے گا، 5th ڈائمینشن ہے جسے 5D کہا جائے گا، 6 ڈائمینشن ہے جسے 6D کہا جائے گا، اور یہ تینوں ڈائمینشنز ایک ساتھ ہیں۔ انہیں آل ٹوگیدر 5D یا 5 ڈائمینشن کہا جاتا ہے۔ ان تینوں ڈائمینشنز کو، یہ ایک ہی عالم میں یعنی عالم ملکوت میں موجود ہیں تمام ڈائمینشنز، اور ان تینوں ڈائمینشنز کو آل ٹوگیدر 5 ڈائمینشن یا 5D کہا جائے گا۔ یہاں الگ الگ پلینٹس ہیں۔ ان تینوں ڈائمینشنز کے درمیان کوئی بیریئر یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر 3rd ڈائمینشن اور 5th ڈائمینشن یعنی 3D اور 5D کے درمیان میں ایک یہ دیکھیں، اس 3D ڈائمینشن، یہ پورا 3D ڈائمینشن ہے، اس 3D ڈائمینشن اور اس 5th ڈائمینشن، یہ پورا 5th ڈائمینشن ہے، اس کے درمیان میں ایک انٹر ڈائمینشنل اسپیس ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے انٹر ڈائمینشنل اسپیس ہے یہ، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ان دونوں عالمین کے درمیان میں یہ پہلا آسمان ہے جو ان کے درمیان میں حائل ہے، جسے انٹر ڈائمینشنل اسپیس کہا جاتا ہے۔ انٹر ڈائمینشنل اسپیس پورے طریقے سے، یہ جو انٹر ڈائمینشنل اسپیس ہے پورے طریقے سے سیلڈ ہے، یہ لاکڈ ہے، یہ لاکڈ اس لیے کیونکہ یہاں سے کوئی مخلوق، کوئی انسان اس ڈائمینشن سے اس ڈائمینشن میں نہیں آ سکتا۔
یہ ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو سے سیلڈ ہے. یہ جو پورا یہ 3rd D اور 5th D کے درمیان میں جو یہ انٹر ڈائمینشنل اسپیس کہہ لو آپ اس کو یا آسمان کہہ لو، یہ پورا ایک میگنیٹک الیکٹرو میگنیٹک ویو سے یہ سیلڈ ہے. یہاں کی مخلوق یہاں نہیں آ سکتی کیونکہ ان کے درمیان میں یہ آسمان حائل ہے. اگر ہم 3rd D سے 5th D میں جانا بھی چاہتے ہیں، یعنی اس ڈائمینشن سے اس ڈائمینشن میں اگر ہم جانا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں وائٹ ہول پورٹل ایکٹیویٹ کرنے ہوں گے. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دائرے سے، یہ وائٹ ہول پورٹل ہے. وائٹ ہول پورٹل ایکٹیویٹ کرنے پڑیں گے ہمیں اس ڈائمینشن سے اس ڈائمینشن میں آنے کے لیے، یعنی کہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں. یہ عالم ناسوت ہے اور یہ عالم ملکوت ہے. ادھر سے ہمیں ادھر آنے کے لیے ہمیں روحانیت کا علم روحانیت کا سہارا لینا پڑے گا. وائٹ ہول پورٹل کو ایکٹیویٹ کرنے کا یا اوپن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم روحانیت کا سہارا لینا پڑے گا. 3rd ڈائمینشن سے 5th ڈائمینشن میں ہم اپنی اس فزیکل باڈی کے ساتھ نہیں جا سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنی اسپریچول باڈی کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. تبھی ہم 3rd ڈائمینشن سے 5th ڈائمینشن کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اس 5 ڈائمینشن میں یا 5D میں جنت و جہنم کے پلینٹس کے علاوہ یہاں پر جنت و جہنم کے پلینٹس تو ہیں ساتھ، لیکن یہاں پر جنت و جہنم کے پلینٹس کے علاوہ ہائر اینیمل اسپرٹس کے بھی پلینٹس ہیں. جیسا کہ ڈاگ اینیمل اسپرٹ لے لیں آپ، کیٹ اینیمل اسپرٹ، ہارس اینیمل اسپرٹ، آکس اینیمل اسپرٹ، لائن اینیمل اسپرٹ وغیرہ. یہ دیکھنے میں تو قریب زمین کے اینیملز کی طرح ہوتے ہیں، مگر زمین کے اینیملز سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ اسی وجہ سے انہیں ہائر اینیمل اسپرٹ کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے انہیں ہائر اینیمل اسپرٹ کہا جاتا ہے. لیکن اسی طرح یہاں پر ہائر مسٹیکل اینیملز اسپرٹ بھی ہوتے ہیں. اس ڈائمینشن کے اندر ہائر مسٹیکل اینیمل اسپرٹ بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈریگن ہے، یونیکارن ہے، فینکس وغیرہ ہیں. یہ سارے کریچرز کافی خوبصورت ہیں، بیوٹیفل ہیں، پاورفل ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو ویورز، عالم ملکوت کے اوپر جو آسمان ہے، یہ عالم ملکوت تھا. عالم ملکوت کے اوپر جو آسمان ہے، یعنی دوسرا آسمان، اس کا نام فدوم یا ماؤن ہے. اس کے آسمان کا رنگ لوہے جیسا ہے، یعنی یلو فاگ ہے یہاں، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوہے کا بنا ہوا ہے. اس سے یلو روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں. اس آسمان کے اوپر جو عالم ہے اسے علم روحانیت میں عالم جبروت کہتے ہیں. اسے علم روحانیت میں عالم جبروت کہتے ہیں. یہاں عالم جبروت میں بھی کئی پلینٹ ہیں. عالم جبروت میں عالم ارواح بھی موجود ہے، یہ بھی ایک پلینٹ ہے. اس پلینٹ پر وہ ساری روحیں موجود ہیں جنہیں دنیا میں آنا ہے. اسی عالم میں عالم برزخ بھی موجود ہے. یہاں 2 پلینٹ ہیں، ایک سجین نامی پلینٹ موجود ہے یہاں، دوسرا علیین نامی پلینٹ موجود ہے. جن کے پاس قلب سلیم ہوگا، یعنی جنہوں نے زمین پر نیک اعمال انجام دیے ہوں گے، وہ بعد مرنے کے علیین نامی پلینٹ میں جائیں گے، یعنی جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے. مگر وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے، جن کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ہوں گے، وہ سجین نامی پلینٹ میں رہیں گے. اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی اور جب تک کہ میدان حشر نہیں سج جاتا. قیامت کے دن ان کا حساب کتاب کر کے انہیں علیین اور سجین سے نکال کر عالم ملکوت میں موجود جنت اور دوزخ کے پلینٹ میں بھیج دیا جائے گا. یعنی جو نیک لوگ ہوں گے انہیں جنت کے پلینٹس میں بھیج دیا جائے گا ان کے درجات کے حساب سے، اور جو بد لوگ ہوں گے جنہوں نے برے اعمال سر انجام دیے ہوں گے انہیں ان کے درجات کے حساب سے جہنم کے جو 7 پلینٹ ہیں انہیں وہاں بھیج دیا جائے گا. ویورز، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسی عالم جبروت میں
بیت معمور بھی ہے، وہ بھی ایک پلانٹ ہے۔ وہاں نیک اور پاک روحوں کی نماز ہوتی ہے، جہاں خانہ کعبہ کی اصل موجود ہے، جس کے گرد کہا جاتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ یہاں مقام سدرۃ المنتہا بھی ہے۔ عالم جبروت کی بادشاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ اس آسمان تک رسائی صرف انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت سے ہوں یا ان سے وابستہ ہوں۔ اگر ہم ڈائمینشنز کی بات کریں ویورز، تو اس عالم کے اندر 7 ڈائمینشن یعنی 7D ہے، 8 ڈائمینشن یعنی 8D ہے، 9 ڈائمینشن یعنی 9D ہے، اور ان تمام تینوں ڈائمینشنز کو آل ٹوگیدر 7 ڈائمینشن یعنی 7D کہا جاتا ہے۔ اس ڈائمینشن میں بھی الگ الگ پلینٹس ہیں اور بہت سارے پلینٹس ہیں۔ ان تمام ڈائمینشنز کے اندر بہت سارے پلینٹس ہیں، اور ان تمام ڈائمینشنز کو ایک ایک آسمان جو ہے وہ سیپریٹ کرتا ہے دوسرے ڈائمینشن سے۔ تو یہاں پر جو ڈائمینشنز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ 3 ڈائمینشنز ہیں، اور انہیں آل ٹوگیدر 7 ڈائمینشن کہا جاتا ہے۔ 5 ڈائمینشن سے 7 ڈائمینشن میں آنے کے لیے ان کے درمیان بھی 5 ڈائمینشن اور 7 ڈائمینشن کے درمیان بھی ایک انٹر ڈائمینشنل اسپیس کریٹ کی گئی ہے، جسے آپ آسمان بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہاں پر الیکٹرو میگنیٹک ویو سے اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے، ان دونوں جہانوں کو، ان دونوں ڈائمینشنز کو، جو ان دونوں ڈائمینشنز کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ یہ کمپلیٹلی سیلڈ ہے، لاکڈ ہے۔ یہ ڈائمینشن ایک دوسرے ڈائمینشن سے یہ بالکل کمپلیٹلی یہاں ایک آسمان حائل ہونے کی وجہ سے، انٹر ڈائمینشنل اسپیس حائل ہونے کی وجہ سے کمپلیٹلی سیلڈ ہے، کیونکہ یہاں کی مخلوق یہاں نہیں آ سکتی ہے۔ یہ انٹر ڈائمینشنل اسپیس جو ایک جہان کو دوسرے جہان سے الگ کرتی، دراصل تیسرا آسمان ہے۔ آپ اس کو تیسرا آسمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ 5D سے 7D کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو علم روحانیت کا سہارا لینا ہوگا، یعنی عبادت ریاضت کا، تبھی آپ 5 ڈائمینشن سے 7 ڈائمینشن میں آ سکتے ہیں، اور اس انٹر ڈائمینشنل اسپیس کو یا پھر اس آسمان کو کراس کر سکتے ہیں اور اس ڈائمینشن میں آ سکتے ہیں، یعنی عالم ملکوت سے عالم جبروت میں آ سکتے ہیں۔ 5 ڈائمینشن سے 7 ڈائمینشن میں جانے کے لیے ہمیں 7 ڈائمینشن میں جانے کے لیے 0 اوکٹار انرجی پورٹل ایکٹیویٹ کرنے ہوں گے۔ 0 اوکٹار انرجی پورٹل کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، تبھی ہم اس ڈائمینشن میں جا سکتے ہیں۔ اس ڈائمینشن میں عالم ارواح اور عالم برزخ اور بیت معمور ہونے کے علاوہ یہاں پر کوکاف یعنی فیری لینڈ یعنی فیری ورلڈ جسے پرستان کہتے ہیں، وہ اس ڈائمینشن میں 7D میں موجود ہے۔ پرستان یعنی کوکاف بھی یہاں موجود ہے۔ اس ڈائمینشن میں فیریز کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے میجیکل کریچرز بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں ڈراموں میں، فلموں میں، افسانوں میں فکشن کریچرز ہوتے ہیں، ایسے ہی یہاں بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب اصل میں ایگزٹ کرتے ہیں۔ فیریز فرشتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ بیوٹیفل ہوتی ہیں، پاورفل ہوتی ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اور سائنٹسٹ ہوتی ہیں۔ یہ اپنی ریسرچ میں مصروف رہتی ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ انسانوں کو پسند کرتی ہیں، مگر کچھ ان میں سے انسانوں کو پسند نہیں کرتی۔ پریاں جنات ہی کی ایک قسم ہوتی ہیں دراصل، یا یوں کہیے کہ جنات کی مؤنث پریاں ہوتی ہیں۔ کوکاف جو ہے، جو 7 ڈائمینشن کے اندر ہے، کوکاف کہہ لیں آپ یا پرستان کہہ لیں، یہ عالم ناسوت اور عالم ملکوت اور عالم جبروت کے درمیان ہے۔ کوکاف حسن کی جمع ہے، وہاں حسن کی انتہا، اس مقام کو ناسوت
سے ملکوت اور پھر ملکوت کے سے آگے جبروت کے درمیان اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب انسان اپنی اسپریچول جرنی میں ریاضت اور عبادت کر کے عالم ناسوت سے آگے بڑھتا ہے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے شیاطین آخری حربہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے آخری ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ وہ عورت یعنی حسن ہے۔ اب بڑے بڑے اس مقام پر آ کر بہک جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ریاضت کر کے عبادت کر کے عالم ناسوت سے عالم ملکوت سے آگے عالم جبروت کی جانب بڑھتا ہے تو اس کے اوپر ایک روحانی نوری کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس منزل پر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اس منزل پر اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ کس حد تک ثابت قدم رہتا ہے، یعنی اسے خوبصورتی دکھا کر، پریاں دکھا کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ اپنی اسپریچول جرنی میں یعنی اللہ تعالیٰ کو پا لینے کے راستے میں جو نکلا ہے اس میں یہ کس حد تک کامیاب رہتا ہے۔ جب انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے عالم کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اسی مقام پر آ کر فیل ہو جاتے ہیں پریوں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے۔ تو ویورز، عالم جبروت کے اوپر جو آسمان ہے وہ تیسرا آسمان ہے۔ اس کا نام ملکوت یا ہاریون ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تانبے کا بنا ہوا ہے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تانبے کے رنگ کا، یعنی اس کا فوگ جو ہے وہ تانبے کے رنگ کا ہے۔ فرشتے اس آسمان کے گرد پھرتے رہتے ہیں۔ اس آسمان کے اوپر جو جہان آباد ہے وہ ہے عالم عنکبوت۔ اس عالم کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ عالم عنکبوت کے اوپر جو آسمان ہے وہ چوتھا آسمان ہے۔ اس آسمان کا نام زہرہ ہے۔ یہ سفید چاندی سے بنا ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سفید چاندی سے بنا ہوا ہے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا فوگ جو ہے وہ سفید چاندی جیسا ہے۔ فرشتوں کی حد یہاں ختم ہو جاتی کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی حد یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس آسمان کے اوپر جو جہان آباد ہے اسے علم روحانیت میں عالم لاہوت کہتے ہیں، جس کے بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہاں تک صرف انہی لوگوں کی رسائی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہیں یا پھر ان سے وابستہ ہیں۔ اس عالم میں اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والے مقیم رہتے ہیں۔ عالم لاہوت سے ویورز موسٹ ہائر ڈائمینشنز شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اگر ہم ان ڈائمینشنز کو دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں 10 ڈائمینشن یعنی 10D ہے، 11 ڈائمینشن یعنی 11D ہے، 12 ڈائمینشن یعنی 12D ہے، اور ان تمام ڈائمینشنز کو آل ٹوگیدر 12D کہا جاتا ہے، یعنی 12 ڈائمینشن کہا جاتا ہے۔ عالم عنکبوت اور عالم لاہوت کے درمیان بھی ایک آسمان حائل ہے جسے علم روحانیت میں انٹر ڈائمینشنل اسپیس کہا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس عالم جبروت اور اس عالم لاہوت کے درمیان میں ایک انٹر ڈائمینشنل اسپیس کہہ لیں آپ اس کو، یا اس کو آسمان کہہ لیں، جو ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو سے سیلڈ کیا گیا ہے، بلاکڈ کیا گیا ہے آسمان۔ اس ڈائمینشن میں بھی دیگر ڈائمینشنز کی طرح ملٹیپل ٹائپ کی سیلڈ اور لاکڈ لگی ہوئی ہیں۔ 7D سے 12D، یہ 7 ڈائمینشن سے 12 ڈائمینشن میں یا 7D سے 12D میں جانے کے لیے ہمیں اسٹار گیٹ ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اس ڈائمینشن سے یا اس عالم سے اسٹار یونیورس شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈائمینشن سے یہ موسٹ ہائر ڈائمینشن کہلاتی ہے اور یہاں سے اسٹار ڈائمینشن یا یہ اسٹار یونیورس شروع ہو جاتی ہے 12 ڈائمینشن سے یا 12D سے، اور یہاں ہمیں آنے کے لیے اسٹار گیٹ ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ یہاں سے پرماننٹ ہیون شروع ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ یہاں سے پرماننٹ اس ڈائمینشن سے 12 ڈائمینشن سے پرماننٹ ہیون شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی 10D 11D اور 12D ایک ساتھ ہیں، ان کے درمیان کوئی بیریئر نہیں ہے۔ یہ سب یہاں بھی ان گنت
پلینٹس موجود ہیں۔ اس ڈائمنشن میں بھی انگنت پلینٹس موجود ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق مقیم رہتے ہیں، ان مقیم کو آپ اسٹار سیڈ بھی کہہ سکتے ہو، ان مقیمز کو آپ انڈیگو چائلڈ بھی کہہ سکتے ہو، انہیں آپ کرسٹل چائلڈ بھی کہہ سکتے ہو، انہیں آپ رینبو چائلڈ بھی کہہ سکتے ہو، اور انہیں آپ سیلیسٹیل بینگز بھی کہہ سکتے ہو، جو مخلوقات اس ڈائمنشن میں رہتی ہیں 12 ڈائمنشن۔ مگر عالم لاہوت میں جانے کے لیے ہمیں 4 طرح کے اسٹار گیٹ ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا جو اسٹار گیٹ ہے وہ ہے گولڈن ایگل گرڈ اسٹار گیٹ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا اسٹار گیٹ جو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اس ڈائمنشن سے اس ڈائمنشن میں آنے کے لیے گولڈن ایگل گرڈ اسٹار گیٹ ہے، اور دوسرا اسٹار گیٹ ہے وائٹ لائن اسٹار گیٹ، یہ دوسرا اسٹار گیٹ ہے۔ پھر یہاں تیسرا اسٹار گیٹ ہے بلو آکس اسٹار گیٹ، اور پھر چوتھا اسٹار گیٹ ہے یہاں پر ایف پی ایم اسٹار گیٹ۔ یہ ڈائمنشن باقی سارے ڈائمنشنز کو کنٹرول کرتی ہے، اسپیشلی تھرڈ ڈائمنشن کو۔ یہ جو تھرڈ ڈائمنشن ہے جسے سولر سسٹم یا نظام شمسی کہا جاتا ہے، یہاں پر جو موجود زمینیں ہیں، ارتھ ہیں، ان کو یہ ڈائمنشن 12 ڈائمنشن کنٹرول کرتی ہے، یا اس عالم کا نظام سمجھ لیں آپ کہ یہ والی ڈائمنشن کے کنٹرول میں ہے، 12 ڈائمنشن کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے اندر اس تھرڈ ڈائمنشن کے اندر بیلنس بنانے کی ذمہ داری بھی عالم ناسوت کے اندر بیلنس بنانے کی ذمہ داری بھی اسی 12 ڈائمنشن کی ہے۔ یہ ڈائمنشن بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اس ڈائمنشن کے تمام پلینٹس پر ہائی سائنٹیفک ٹیکنالوجی موجود ہے۔ یہاں کا انوائرمنٹ سب سے زیادہ پیورسٹ فارم میں موجود ہے، یہاں کا انوائرمنٹ۔ اب جناب ہم ویورز بات کریں گے 5ویں آسمان کی۔ 5واں آسمان جس کا نام مزینہ یا مسحرہ ہے، یہ سرخ سونے کا بنا ہوا ہے، یا کہیے کہ اس کا فوگ جو ہے وہ سرخ سونے جیسا ہے۔ اس سے آگے 6واں آسمان ہے جس کا نام خالصہ ہے، یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والے نیام رہتے ہیں۔ ان دونوں آسمانوں کے درمیان میں جو جہان آباد ہے وہ عالم وحدت ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں آسمانوں کے درمیان، یعنی 5ویں اور 6 آسمان کے درمیان جو عالم آباد ہے وہ عالم وحدت کہلاتا ہے۔ عالم وحدت کے 2 پورشن ہیں، ایک پورشن کی بادشاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اور دوسرے پورشن کی بادشاہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اس ڈائمنشن میں مقام محمود بھی موجود ہے جس کی سرداری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کے نور اور ذات کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پورشن کی سرداری حضرت کے پاس ہے۔ یہاں بھی موسٹ ہائر ڈائمنشنز موجود ہیں، یہ بھی موسٹ ہائر ڈائمنشن میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ 12 ڈائمنشن اور 14 ڈائمنشن، یہ دونوں ڈائمنشن موسٹ ہائر ڈائمنشن میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ڈائمنشن ہے وہ 13D یعنی 13 ڈائمنشن ہے، 14D یعنی 14 ڈائمنشن ہے، 15D یعنی 15 ڈائمنشن ہے، اور انہیں آل ٹوگیدر 14D یا 14 ڈائمنشن کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی 12D سے 14 ڈائمنشن میں آنے کے لیے ہمیں اسٹار گیٹ ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اس ڈائمنشن میں آنے کے لیے ان ڈائمنشن میں موجود پلینٹس پر اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والی مخلوق نیام رہتے ہیں۔ نیام بھی ایک طرح کی ہائر اینجلک بینگز ہیں، یا پھر سیلیسٹیل بینگز بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اسٹارز، ہائر اسٹار سیڈز بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ڈائمنشن بھی تھرڈ ڈائمنشن یعنی عالم ناسوت کو، اس عالم کو، یہ دونوں ڈائمنشن جو ہمارے پاس 12 ڈائمنشن ہے اور 14 ڈائمنشن ہے، یہ دونوں ڈائمنشن اس عالم ناسوت کو نظام کو کنٹرول کرتی ہیں اور یہاں پر بیلنس بنانے کا کام
اور یہاں پر اس ڈائمینشن میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو بھیجنے کا کام ان دونوں ڈائمینشنز کا ہے، 12 ڈائمینشن اور 14 ڈائمینشن کا کام ہے کہ یہ عالم ناسوت میں یعنی سولر سسٹم میں بیلنس بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو آگے تک پہنچائیں۔ وہ ان دونوں ڈائمینشنز کا کام ہے۔ ساتواں آسمان ویورز، ساتواں آسمان جس کا نام لابیہ یا واما ہے، یہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے ساتواں آسمان، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا فوگ جو ہے وہ سرخ یاقوت جیسا ہے، اور اس پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس بیت معمور جو ہے وہ یہاں پر واقع ہے، لیکن جب فرشتوں کی حد یہاں پر چھٹے آسمان پہ ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر بیت معمور یہاں ہونا عقل کے عین عقل نہیں ہے۔ چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان جو عالم موجود ہے اسے کہتے ہیں عالم احدیت، یعنی یہاں پر جو عالم ہے چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان میں جو عالم ہے اسے عالم احدیت کہتے ہیں۔ بیت معمور، اگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں بیت معمور ہے تو بیت معمور کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق عالین رہتے ہیں۔ عالین سے مراد 14 معصومین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ کائنات میں 14 معصومین وہ واحد ہستیاں ہیں ویورز جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا یا جنہیں ہم طفلان نور کہتے ہیں۔ تو 14 معصومین کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا، ان کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آدم سے پیشتر نہ کسی کا ظہور تھا، آدم سے پیشتر نہ کسی کا ظہور تھا، یا ذات کردگار تھی یا ان کا نور تھا، یعنی آدم سے قبل کسی مخلوق کو خلق نہیں کیا پروردگار نے، مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں آدم سے قبل خلق کیا۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ ان کا جواب بیدم وارسی دیتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں تخلیق کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں تخلیق کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ ان 14 معصومین میں ویورز پہلے معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسرے معصوم حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور تیسری معصومہ جناب فاطمہ علیہ السلام ہے، چوتھے معصوم امام حسن علیہ السلام، پانچویں معصوم امام حسین علیہ السلام، چھٹے معصوم امام زین العابدین علیہ السلام، ساتویں معصوم امام محمد باقر علیہ السلام، آٹھویں معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام، نویں معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 10ویں معصوم امام علی رضا علیہ السلام، اور 11ویں معصوم امام علی تقی علیہ السلام، 12ویں معصوم امام علی نقی علیہ السلام، 13ویں معصوم امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 14ویں معصوم امام مہدی علیہ السلام۔ ویورز جنہوں نے اب آنا ہے، امام مہدی علیہ السلام جو رسول خدا کی اولاد ہیں، جو آخری محمد ہیں، جو آخری علی ہیں، جو آخری حسین ہیں، اور جنہوں نے ابھی آنا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی امامت میں نماز پڑھنی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام آخری امام ہیں۔ یہی وہ 12 امام ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا نے اپنی حدیث میں کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ یہی وہ 12 خلیفہ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں نور سے خلق کیا، اور باقی تمام جو ہیں مخلوقات انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ اس جہان کو علم روحانیت میں، جس جہان کی ہم بات کر رہے تھے عالم احدیت کی، اس جہان کو علم روحانیت میں عالم احدیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا اور تنہا عالم احدیت میں رہتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہو جاتے ہیں، وہی اس جہان تک رسائی حاصل کر پاتے ہیں۔ رب کے نور کا مشاہدہ کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے وابستہ ہونا پڑے گا، اور یہ رسائی جسم کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ یہ رسائی روح کے ذریعے ہوگی۔ اللہ کا تعلق قلب سے، اگر رب سے ملاقات کرنی ہے تو قلب کو پاک کرنا ہوگا۔
اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کرنا ہوگا، تبھی آپ رب کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی تمام 99 نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ شرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے صرف ان کی امت کے لوگوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنی نوری طاقت کی مدد سے خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، اب میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتی ہوں جس سے آپ کو ملٹیپل ڈائمینشنل یونیورس سمجھ میں آئے گا کہ ملٹیپل ڈائمینشنل یونیورس دیکھیے کہ جس ملٹیپل ڈائمینشنل یونیورس کی ہم بات کر رہے تھے وہ کیا ہے، وہ اور کس طریقے سے وہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے ہم نے جو جن عالمین کا ذکر کیا وہ عالمین یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب سے پہلے عالم ناسوت، جسے تھرڈ ڈائمینشن کہتے ہیں، سولر سسٹم کہتے ہیں، نظام شمسی کہتے ہیں، اور تھرڈ ڈائمینشن اسی عالم ناسوت کے اندر 0 ڈائمینشن، 1 ڈائمینشن، 2 ڈائمینشن یعنی بلیک ہول یونیورس یا لوور ڈائمینشن یا فینٹم میٹرکس ڈائمینشن یہیں پر بھی اسی عالم ناسوت کے اندر موجود ہے۔ اور یہ عالم ناسوت کو جو یہ سرکل کور کیے ہوئے، یہ سرکل نہیں ہے بلکہ یہ پہلا آسمان ہے، جسے انٹر ڈائمینشنل اسپیس آپ کہہ سکتے ہو یا پھر الیکٹرو میگنیٹک ویو کہہ سکتے ہیں یا پہلا آسمان کہہ سکتے ہیں، جس نے اس ڈائمینشن کو عالم ناسوت کو اس دوسرے عالم یعنی عالم ملکوت سے سیپریٹ کیا ہوا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ عالم ملکوت ہے، پہلے نمبر پر ہمارا عالم ناسوت ہے، پہلے آسمان کے اوپر جو عالم ہے وہ عالم ملکوت ہے۔ پھر یہ آسمان ہے جسے آپ انٹر ڈائمینشنل اسپیس کہہ لیں یا آسمان کہہ لیں۔ پھر اس کے اوپر جو عالم ہے وہ عالم جبروت ہے۔ پھر اس عالم جبروت کے اوپر بھی ایک آسمان ہے جسے آپ تیسرا آسمان کہہ لیں یا پھر انٹر ڈائمینشنل اسپیس کہہ لیں۔ پھر اس کے اوپر جو عالم ہے وہ عالم عنکبوت ہے۔ اس عالم عنکبوت کے اوپر بھی ایک آسمان ہے جو چوتھا آسمان ہے، اور اس چوتھے آسمان کے اوپر عالم لاہوت ہے، جو عالم لاہوت بھی ایک آسمان سے سیپریٹ ہو جاتا ہے جسے ہم پانچواں آسمان کہتے ہیں۔ پھر عالم وحدت ہے، عالم وحدت بھی سیپریٹ کرتا ہے، ایک آسمان سے سیپریٹ ہو جاتا ہے۔ پھر عالم وحدت سے آگے عالم احدیت ہے، اور عالم احدیت کے اوپر یہ ساتواں آسمان کا لیئر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پورا آسمان سے یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو یہ یونیورس ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ملٹیپل ڈائمینشنل یونیورس بنایا ہے، وہ ان ساتواں آسمان کے لیئرز کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس ساتویں آسمان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہی وہ ساتواں آسمان ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتا ہے، جسے عالم احدیت کہتے ہیں۔ یہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پاکیزہ مخلوق آباد ہے، جنہیں عالین کہا جاتا ہے۔ عالین یعنی 14 معصومین، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب سورہ حشر میں کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو ایسا پاک و طاہر رکھا کہ جیسا پاک و طاہر رکھنے کا حق ہے۔ یعنی یہ عالین وہ مخلوق ہیں، یہ 14 معصومین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، جن سے ہر بدی ہر برائی جن سے دور ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا ویڈیو جو ملٹیپل ڈائمینشنل یونیورس کے حوالے سے تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔